الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم نیوز کے پروگرام ایک یاد میں آپ کا میزبان قمر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام ایک یاد میں ہم آپ کی ملاقات فیصل آباد کی نامور علمی و ادبی، کاروباری، مذہبی، ثقافتی شخصیات سے کروایا کریں گے۔ آج ہم نے فیصل آباد کے ایک استاد ڈاکٹر محمد شریف صاحب سے آپ کی ملاقات کروانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک روحانی باپ کی حیثیت سے انہوں نے طلباء کی آبیاری کی، تو آج کا پروگرام کا آغاز بھی میں اپنی لکھی ہوئی ایک نظم روحانی باپ کے عنوان سے آغاز کرتے ہیں۔ نظم ہے روحانی باپ۔ گود سے ماں کی جو اترا تو ملا میں جس سے، باپ نے انگلی پکڑ کر تھا ملایا جس سے، وہ نہ تھا باپ مگر باپ سے کم بھی تو نہ تھا، پیار سے مجھ کو بٹھایا تو جماعت میں کئی، میرے ہم عمر سے بچوں سے ملایا مجھ کو، سامنے میرے رکھی ایک کتاب اور مجھے حکم دیا، اس سبق سے ہی میرے بچے تم آغاز کرو، الف اللہ ہے تو بے سے ہے پھر بسم اللہ، بس وہی دن تھا کہ جس دن اسی ہستی کے سبب الف اللہ بے بسم اللہ اور میم محمد سے شناسائی ہوئی، اس نے لفظوں کی رقابوں پہ میرے پاؤں دھرے اور پھر زینہ بزینہ میری تدریس کی، تعلیم کے زیور سے مزین کر کے اس نے انسان بنایا مجھ کو، اس نے انسان بنایا مجھ کو۔ ناظرین، آج ڈاکٹر محمد شریف صاحب فیصل آباد کی علمی و ادبی اور تعلیمی شخصیت ہیں۔ ایم اے اردو، ایم ایڈ، شاعر، ادیب، کالم نگار ہیں، شاعری کا ایک مجموعہ بھی زیر طبع ہے، اور فاضل طب و جراحت ہیں، اور پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب، تدریسی سفر کا آغاز کب کیا اور اس عظیم پیشہ پیغمبری میں کس طرح آنے کا سوچا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ قمر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا، محمود صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ ڈی ایم نیوز سے اس روشناس مجھے کروایا اور اس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا۔ میں ابھی چھوٹا ہی تھا، میرے استاد صاحب قاری محمد اسلم صاحب جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا، ان سے ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد پرائمری جماعتوں میں ہمارے اساتذہ کرام، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو وہ بھی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معلمی کے بارے میں اکثر بتایا کرتے تھے۔ تو یہ بچپن سے ہی میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی معلم ہی بننا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی۔ اور اس کے بعد میری والدہ محترمہ اور میرے ماموں محمد فاضل ربانی صاحب، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں ایک معلم ہی بنوں۔ اس طرح یہ مطلب میرا ایک تدریسی سفر کا آغاز ان کے شوق اور میرے دلی اس خواہش کے مطابق شروع ہوا۔ بڑی بہت اچھی بات جی، یہ پیشہ پیغمبری ہے، اس میں آنا بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آغاز میں انسان کو تدریس ایک بہت ذمہ داری والا شعبہ ہے، تو آپ کو آغاز میں پڑھنے پڑھانے میں کچھ مشکل پیش آئی یا بہت آسانی سے آپ گزر گئے اس تجربے سے؟ قمر صاحب، الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میں 1981 میں تدریس سے وابستہ ہوا، اور میاں ضمیر الحق صاحب
اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کا ایک پرائیویٹ اسکول صابریہ سرج گیا مڈل اسکول اس وقت ہم نے ہی شروع کیا تھا، اور میرے ساتھ جو چند ساتھی تھے جن کے ساتھ میں وابستہ تھا، ایک سلیم نعمانی صاحب ہیں، خالد کامران صاحب ہیں، عبدالغفور بٹو صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، شہزادہ عرفان صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور میں ان کے ساتھ تھا. ہماری ایک ٹیم تھی اور ہم نے اس سکول میں یہ تدریس کا آغاز کیا. اور الحمدللہ میاں صاحب، میں سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تعلیمی دنیا میں اگر میاں ضمیر الحق صاحب پیدا ہوتے رہیں تو پاکستان الحمدللہ یورپی ممالک سے آگے نکل سکتا ہے، جنہوں نے تعلیم اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا. ماشاءاللہ. اور مجھے خصوصی طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ اور میاں صاحب کے زیر اثر تدریس کرنے کا بہت مزہ آیا، چونکہ انہوں نے خود میاں صاحب نے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے تدریس کے لیے وقف کر دیا تھا. سکول تو وہ پرائیویٹ تھا، اس سے پہلے ان کے سکول ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں قومیائے گئے تھے، لیکن یہ سکول انہوں نے بعد میں اسٹیبلش کیے تھے. اور عموماً لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کی فیس تھوڑی ہے، آپ فیس بڑھا لیں. تو میاں صاحب کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ہم نے کاروبار نہیں کرنا ہے. بہت اچھی. آج بھی مجھے جب کبھی موقع ملتا ہے تو میں ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہوں. میرے ساتھ بھی ان کی سرپرستی تھی، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے انکریج کیا، اور میرے پڑھنے میں تعلیم حاصل کرنے میں ان کی بڑی معاونت رہی. جی. تو تعلیمی آغاز میں بچوں کی تدریس کرتے ہوئے میں نے ان کو کافی کیا، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے پڑھاتے تھے، مکمل توقف کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ. طالب علم کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو وہ نکھارتے تھے. اور میں نے شروع سے لے کے 81 سے لے کے 2021 تک الحمدللہ میرا طلبہ کے ساتھ یہی میری کوشش رہی ہے کہ جو بچے میں جس سائڈ میں جانے کی صلاحیت ہے اس کو نکھارا جائے، اس کو ابھارا جائے، اس کو انکریج کیا جائے. اور الحمدللہ میں نے اپنے کیریئر میں اپنے شاگردوں کو یہ دیکھا ہے، اور میرے بچے طالب علم الحمدللہ بڑے اچھے فیلڈز میں گئے ہیں، میڈیسن میں گئے ہیں، انجینئرنگ میں گئے ہیں، ٹیچنگ میں آئے ہیں، اور وہ بڑے دوسرے کئی محکموں میں گئے، آ کر آج بھی ملتے ہیں. دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ملک کے پھول جو ہم نے نکھارے آج رنگ لائے. اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کو یہ توفیق دے. میری یہ دعا ہے کہ ایک استاد کا دل جو ہے بڑا وسیع ہونا چاہیے، بچوں کے لیے دل میں نرمی اور محبت ہونی چاہیے، بچے کی جو کمی ہے اس کو پوری کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آغاز میں چونکہ ہر انسان کو کچھ رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی فیلڈ میں انسان جب نیا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس تدریسی سفر کے آغاز میں ان شخصیات کا آپ ذکر کرنا چاہیں کہ جنہوں نے آپ کی رہنمائی کی ہو، جنہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہو؟ تعلیمی سلسلے میں جب میں خود طالب علم رہا ہوں تو الحمدللہ اساتذہ بہت اچھے ملے، جن میں ایلیمنٹری کالج میں حافظ سلمان صاحب تھے، خان مجید خان صاحب تھے، اور غلام محمد خان نیازی صاحب تھے. یہ وہ اساتذہ ہیں جن کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. اس کے بعد میاں ضمیر الحق صاحب کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے تو انہوں نے بھی ہمیں بہت انکریج کیا، اور ہم نے ان سے بہت سیکھا. اس کے علاوہ مختلف کالجز میں میں پڑھا ہوں، طب کی تعلیم بھی حاصل کی السید یونانی میڈیکل کالج میں. تو وہاں بھی ہمارے ڈاکٹر عبدالحمید راجر صاحب تھے جو منصور آباد کے، اور پروفیسر انوار صاحب تھے، حکیم چشتی صاحب تھے، سلیم چشتی صاحب تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. اور ہمیں ان سے یہ، آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیں ان سے یہ جاگ لگی ہے کہ تعلیم کو پھیلانا ہے، تعلیم کو نکھارنا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں جنہوں نے ہماری ماں باپ کے بعد تعلیمی سفر میں ہماری یہ ترقی میں، تعلیم دینے میں، تدریس کرنے میں ہماری رہنمائی فرمائی. ڈاکٹر صاحب، یہ آغاز میں جب ٹیچر نیا ہوتا ہے تو کلاس روم میں بچوں کا شروع میں تعاون کم ہوتا ہے، تو وہ اس تجربے سے آپ جب گزرے ہوں گے تو اس کے حوالے میں سے ہمیں ضرور بتائیے کہ شروع میں بچے تنگ بھی کرتے ہیں
اور ان کو سنبھالنا، چونکہ ظاہر ہے تعداد ایک کافی ہوتی ہے آج کل کلاسز کی، تو اس تجربے سے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ نے کیسے اس کو. یہ قمر صاحب ایک بہت اچھی بات ہے، آپ نے سوال بہت خوبصورت کیا ہے. طلبہ جب استاد سے اٹیچ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ یہ تنگ کرنے والا عمل درمیان میں نہیں ہوتا ہے، اور استاد مکمل طور پہ بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے تو پھر بھی نہیں ہوتا ہے. یہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب استاد میں کوئی کمی ہوتی ہے یا بچوں میں دلچسپی کی کوئی کمی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف 2+2 ہی پڑھانا ہوتا ہے، لیکن بعض استاد ایسے ہیں کہ اس میں بھی دلچسپی پیدا کرتے ہیں. مطلب بچوں کا موڈ بھی دیکھتے ہیں، بچوں کی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں، بچوں کو کس وقت کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اس کا حل تلاش کرتے ہیں. جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو بچے، میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایسا واقعہ پیش آیا، وہ میری زندگی کا میری ٹیچنگ کا 40 سال میں نے پڑھایا الحمدللہ، تو ایک دفعہ یہ واقعہ آیا. وہ ایسا تھا کہ میں شروع میں انگلش اور اردو ہی دونوں پڑھاتا رہا ہوں. ایک دفعہ ہمارے محسن مہربان دوست ذوالفقار صاحب ہیں MC ماڈل ہائی اسکول میں، ہائر سیکنڈری اسکول میں، انہوں نے مجھے اسلامیات دے دی 9th کلاس کی. تو میں نے یہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا جیسے کہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، ایسے مجھے پڑھانا نہیں آتا تھا. ہوا یہ کہ میں ہر کلاس میں کچھ مہینے 2 مہینے بعد ایک بچوں کو مطلب کہتا تھا کہ آپ اپنے اساتذہ کے بارے میں لکھ کے دیں کہ وہ کیسا پڑھاتے ہیں. تو اس میری کلاس کے بچے نے میرے بارے میں لکھا کہ آپ کو اسلامیات پڑھانا نہیں آتی، آپ کو عربی ترجمہ پڑھانا نہیں آتا. اور یقین کیجئے مجھے اس بچے پر بڑی خوشی ہوئی. وہاں نئے نئے استاد آئے تھے، یاسر صاحب، عزیر صاحب، وہ MPhil اسلامیات تھے. میں نے ان سے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر میں نے سمجھا کہ واقعی ترجمہ اگر جس بندے کو پڑھانا نہیں آتا تو اسکول میں ٹائم ٹیبل میں اس کو وہ سبجیکٹ مل گیا ہے تو وہ پھر پڑھ کے پڑھائے گا تو اس کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوگا. اور باقی شروع میں نے الحمدللہ اردو انگلش اچھا پڑھایا ہے، اور آخر تک میرا جو کم از کم رزلٹ ایک تھا انگلش کا وہ 88% تھا، اور بورڈ میں انگلش کا رزلٹ میرا 100% بھی آیا ہے انگلش کا. اردو کا میرا 92 سے اباب ہمیشہ رہا ہے، 99 رہا ہے. تو یہ ایک دلچسپی ہوتی ہے. طالب علم کو جب ہم دلچسپی سے پڑھاتے ہیں تو وہ یہ فیل نہیں کرتا کہ یہ بوریت ہے. مثال کے طور پہ اردو ہے، آپ اردو پڑھاتے ہوئے پوئٹری سے یا کوئی اچھی حکایات سے سہارا لیتے ہیں تو وہ بچوں کی ایک ضرورت ہوتی ہے. وہ اس وقت بچے اگر بور ہو رہے ہیں تو آپ کو ایسی بات ان کو بتاتے ہیں جو ان کی دلچسپی کی ہے تو ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انگلش میں آپ اگر گرامر ان کو بیسکلی شروع میں پڑھا دیتے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے، ترجمے کی، وربس کی، باقی ساری گرامر کی چیزوں کی سمجھ آ جائے تو آپ کو ایسا مسئلہ نہیں بنتا ہے جس سے بچوں کو پریشانی ہو. البتہ یہ ہے کہ اگر ہماری اپنی کوئی کمی ہے تو پھر بچوں کو پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہ ایسا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، رئیس ادارہ یعنی کہ پرنسپلز، ہیڈ ماسٹر صاحبان، ان کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا رہا؟ الحمدللہ میرے ایک پرنسپل تھے عبدالستار صاحب. جب میں اس اسکول میں آیا MC ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں، اس وقت اسکول تھا، آج کل وہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے، تو اتفاق سے میں کلاس میں پڑھا رہا تھا اور میں اردو ہی پڑھا رہا تھا. تو میرے ہیڈ ماسٹر صاحب کا ایک بچہ بھی اسی کلاس میں تھا. تو اتفاق سے وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے سائڈ سے دیکھا یا سنا، تو پیریڈ میرا آف ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کلاس میں بلایا اور کہتے ہیں شریف صاحب آج میں نے آپ کو چائے پلانی. میں نے کہا جی مہربانی ہے آپ کی. تو تھوڑی دیر بعد میرا پیریڈ خالی تھا، پھر انہوں نے مجھے بلایا، چائے پلائی، اور میں نے ویسے پیار سے پوچھا ادب سے کہ آج چائے پہ مجھے کیوں بلایا گیا. تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یار آپ کی ٹیچنگ میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں کو آپ علامہ اقبال کی ایک نظم پڑھا رہے تھے اور جس طریقے سے آپ پڑھا رہے تھے میرا دل خوش ہوا. اور ایک دفعہ وہ بھی میرے پرنسپل تھے رانا افضل صاحب، ان کا بچہ آج کل امریکہ میں ڈاکٹر ہے، عدیل افضل اس کا نام ہے. وہ افضل صاحب کے تینوں بچے میرے اسٹوڈنٹ تھے. تو وہ بچے نے خود اپنے باپ سے کہا کہ آپ کی مہربانی
اردو اور انگلش میرے ابو پڑھاتے ہیں. آپ کی مہربانی میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود پڑھائیں. تو میرے دل میں خوشی آئی جی اور یہ میں نے اپنا ایک اچھا رسپانس سمجھا. اور آج بھی وہ مجھے جہاں بھی ملتے ہیں یا اپنے بیٹے کو ملنے جاتے ہیں تو وہ بچے ان کا مطلب میرے مطلب سلام بھیجتے ہیں یا کبھی کبھی آ جائیں تو ملتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا رسپانس ہے کہ ٹیچنگ جو ہے نا, سب سے پہلی بات جو آپ کو کہی ہے کہ معلمی پیشہ اختیاری اسی کو کرنا چاہیے جو صاحب دل ہے, جو بردبار ہے, جو دل میں یہ محبت رکھتا ہے کہ میں قوم کے لیے, تعلیم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بنوں. ڈاکٹر صاحب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, اب تعلیم کے تقاضے بھی کافی بدل چکے ہیں, آپ نے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آن لائن کلاسز جو ہیں یہ بائی فیس تدریس کے عمل سے بہتر ہیں یا کہ یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر پا رہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قمر صاحب یہ جو ہے نا آن لائن کلاسز, یہ ایک پاکستان میں کرونا وائرس کے آنے کی وجہ سے کام شروع ہوا ہے اور یہ کوئی اتنا کہہ لیں کہ مستحکم نہیں ہے. طلباء کا اس میں ضیاع ہے, اساتذہ بھی پریشان ہیں. اساتذہ کو گورنمنٹ کی طرف سے اچھے رزلٹ دینے کی ایک تاکید ہوتی ہے اور طلباء جو اچھے ہیں, جو میڈیاکر ہیں, جو دوسرے ہیں, وہ بھی پریشان ہیں. آن لائن ایک بات وہ نہیں ہوتی ہے جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچہ گھر میں بیٹھے ہوئے, بعض بچے اکتا جاتے ہیں اور بعض بچے گلی محلوں کی زینت بن جاتے ہیں. ان کو کھیل کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے. 2 منٹ اگر آن لائن بیٹھ بھی جاتے ہیں تو وہ بات نہیں بنتی ہے. اللہ کرے اس ملک سے, پوری دنیا سے یہ وبا ختم ہو ڈاکٹر صاحب جائے. ایک اور ہے کہ جو طلباء ہیں, اسٹوڈنٹس آج یونیورسٹیز کے, اسکولز کے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتجاج پر نکلے ہوتے ہیں کہ ہماری پڑھائی جو ہے, ہماری تعلیم جو ہے آن لائن ہوئی ہے اور ہمارا جو امتحان ہے وہ بائی فیس لیا جا رہا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بات ان کی درست ہے کہ ہمارا اگر آن لائن پڑھائی کی جائے تو آن لائن ہی امتحان لیا جائے, اگر کلاسز میں پڑھائی ہو تو کلاسز میں, اسکولز کالجز میں امتحان لیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل اس بات پر صحیح ہیں وہ پھر طلباء کا؟ ہم کیا ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو طلباء یہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارا آن لائن ہی مطلب ایگزام ہو, یہ صحیح سسٹم نہیں ہے. ہونا یہی چاہیے کہ اگر کسی گورنمنٹ کی یا اس وبا جو کرونا آئی ہے اس کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہوئی ہیں تو طلباء کو یا طالبات کو اپنا وقت اچھے طریقے سے گھر میں دینا چاہیے. ان کے پاس نوٹس ہوتے ہیں, بکس ہوتی ہیں, ہیلپنگ بکس ہوتی ہیں, نیٹ پر وہ بہت کچھ تلاش کر سکتے ہیں. اگر وہ اچھا وقت دیں تو یہ تقاضا نہ کریں کہ جی ہمارا امتحان آن لائن دیا جائے, آن لائن مطلب لیا جائے. انہیں چاہیے کہ وہ جیسے گورنمنٹ کی مطلب یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں یا پیپر ویسے دیتے ہیں تو وہ ان کو اسی طرح دینا چاہیے, چونکہ طالب علم کا کام ہی تعلیم حاصل کرنا ہے. جی. تو اس میں اگر وہ یکسوئی سے پڑھتے نہیں ہیں تو یہ مطلب وقت کا ضیاع ہے, ماں باپ کے پیسے کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ پینڈیمک, اس کووڈ-19 نے جو پورے گلوبل جو برے اثرات چھوڑے ہیں, پاکستان کی تعلیمی حالت پہ بھی اس پہ برے اثرات پڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طلباء کا تعلیمی نقصان جو ہے وہ پورا ہو پائے گا؟ یہ صورت میں ہے کہ طلباء کو گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ 9th کو 10th کو پروموٹ کیا, 9th کو اور چھوٹی کلاسوں کو پروموٹ کیا. یہ میرے خیال میں ایک نقصان ہوا ہے کہ جو بچے شروع میں ہمارے عادی تھے اگزام دینے کے بعد پاس ہونے کے, ان کے ذہن میں یہ ایک دوبارہ ہوپ آئی کہ شاید اس دفعہ بھی ہمیں ایسے کیا جائے. بالکل ٹھیک. اور یہ چیز اچھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جو طالب علم ایسا ہوتا ہے, جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ گھروں میں پڑھتے ہیں, اور پچھلے دور میں ایسے آیا ہے. ہمارے پنجاب میں ایک بچہ تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا اور اس نے پنجاب یونیورسٹی کو مطلب ون کیا تھا اور وہ فرسٹ آ گیا تھا. تو یہ ہے کہ جو بچے گھر میں اچھا ماحول بنا لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن بعض بچے ایسے ہیں کہ جن کو والدین ساری سہولیات میسر کرتے ہیں لیکن وہ پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے, وہ نقصان میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں طلباء کو؟
طالب علموں کے لیے خصوصی طور پہ میرا قمر صاحب یہی پیغام ہے کہ وہ اساتذہ کے ماں باپ کا ادب کریں اور محنت میں عظمت ہے اس کو اپنا مقولہ بنا لیں، اپنی زندگی کا محور بنا لیں، اسی کے اوپر وہ کام کریں کہ محنت میں عظمت ہے، اور با ادب با نصیب بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا اعزاز بخشا ہے یہ اپنے چینل میں بلا کے، بہت بڑی مہربانی۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ یہی سمجھے کہ ہم اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ استاد معاشرے کا ایک اہم رکن ہے جس نے نئی نسل کی آبیاری کرنی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ حافظ۔ ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے۔